بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج کی کہانی ایک عورت کی ہے جس نے اس دنیا میں بہت بڑے جرم کیے تھے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ کہانی۔ بارشوں کا موسم تھا۔ بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ رہے تھے۔ سب لوگوں کو اپنے گھروں کی فکر پڑ چکی تھی کہ اتنی بارشوں کے بعد ہمارے گھروں کا کیا حال ہوگا۔ بارشیں تھی کہ ابھی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ مسجد کا امام مسجد میں گیا اور اعلان کیا کہ جا کر قبرستان کا حال دیکھنا چاہیے۔ اگر قبرستان میں پانی چلا گیا تو یہ قبروں کی بے حرمتی ہوگی۔ ہم سب لوگ امام صاحب کی ساتھ قبرستان کی طرف چل دیے۔ مجھے اس محلے میں آئے ہوئے ابھی تقریباً 3 ماہ گزرے تھے، لیکن پھر بھی میں بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی ہم قبرستان پہنچے وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے۔ کچھ لوگ یہاں پر اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں کرنے آئے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں میری نظر ایک ایسی قبر پر پڑی جس کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے اور وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ عجیب سا لگا۔ میں لوگوں میں سے گزرتا ہوا دوڑتا ہوا اس قبر کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو، اس قبر کے اندر کیا ہوا ہے؟ تو لوگ میری طرف دیکھ کر عجیب طرح کی مسکراہٹ دینے لگے اور کہنے لگے کہ یہاں بہت بڑا معجزہ ہو گیا ہے۔ اس معجزے کی وجہ سے سبھی لوگوں کے ایمان بالکل تازہ ہو چکے ہیں۔ میں اس بارے میں سوچنے لگا کہ آخر لوگوں نے اس قبر کے اندر کیا دیکھ لیا ہے۔ قبر پر کیا معجزہ ہوا تھا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن کوئی تھا کہ بتا ہی نہیں رہا تھا کہ آخر یہ معجزہ کیسا ہے۔ میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا، میں نے تو صرف اس قبر کے ارد گرد لوگوں کو کھڑے دیکھا تھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ مسجد کا امام صاحب بھی ہمارے ساتھ گیا تھا۔ مجھے مسجد کے امام صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ جیسے ہی میں نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب مجھے بتانے لگے، بیٹا، یہ ایک ایسی عورت کی قبر ہے جو ہر وقت بازاروں میں پھرا کرتی تھی۔ لوگ اس عورت کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ لوگ اس کے بارے میں بہت عجیب قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ امام صاحب اس عورت کی ساری باتیں مجھے بتانے لگے اور کہنے لگے، ایک دن تو یہ ایسا ہوا کہ سب لوگ مل کر مسجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس عورت کو محلے سے باہر نکال دیا جائے۔ لیکن میں لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ ہم سب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ایسی عورت کو اس محلے سے باہر نکال دیں۔ مولوی صاحب کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ اس عورت کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ عورت ہمارے محلے کا نام بدنام کر رہی ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے اور زیادہ پریشان کرنے لگی۔ مولوی صاحب کی باتوں سے بھی مجھے اس معجزے کے بارے میں بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر یہ معجزہ کیا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس عورت کے گھر جا کر پتہ کروں گا۔ میں نے لوگوں سے اس کے گھر کے بارے میں پتہ پوچھا اور اس کا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچا، اس کا گھر بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بھی گھر دیکھ کر طرح طرح کی باتیں آنے لگی کہ حلال پیسوں سے انسان اتنا بڑا محل نہیں بنا سکتا۔ لوگ اس عورت کے جانے کے بعد بھی اس کی بہت زیادہ بدگوئی کر رہے تھے۔ خیر، میں نے اس عورت کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میں اس لڑکی کی ایسی بات سن کر ایک دفعہ پھر سے حیران و پریشان ہو گیا۔ مجھے اس لڑکی کی ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، دیکھو، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ لڑکی غصیلے بھرے لہجے سے مجھ سے کہنے لگی، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی سے کوئی بات نہیں کی اور الٹے پیروں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ حقیقت جانے بغیر مجھے کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا
کہ آخر اس عورت کی قبر پر ایسا کیا معجزہ ہوا تھا جس سے لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا تھا۔ یہ جاننے کے لیے میں ایک دفعہ پھر سے اس عورت کے گھر چلا گیا، لیکن اس دفعہ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے ایک آدمی نے دروازہ کھولا۔ آج وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ یہ آدمی بہت ہی زیادہ نرم زبان والا انسان تھا۔ اس آدمی نے مجھے ایک اندھیرے کمرے میں بٹھا دیا۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ آدمی گھر کے اندر والے کمرے میں چلا گیا۔ میری نظریں ابھی تک اس آدمی کی طرف جمی ہوئی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اس آدمی کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھلا ایسے برے گھر میں نماز کون ادا کرتا ہے۔ اتنی دیر میں نے اس آدمی سے اس عورت کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ اس عورت کی قبر پر آخر معجزہ کیا ہوا تھا، لوگ اس عورت کو اتنا برا کیوں سمجھتے تھے۔ وہ آدمی مجھے بتانے لگا اور کہنے لگا کہ لوگ تو اس کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آئے تھے، لوگ اسے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد کسی نے بھی آج تک اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی تھی۔ حالانکہ آج تک اس عورت نے کسی کا کوئی حق نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کسی پر کوئی ظلم کیا تھا۔ مجھ سے باتیں کرنے کے بعد اس آدمی نے قرآن پاک اٹھایا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ میں ایک دفعہ پھر سے حیران رہ گیا۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوا، میں نے پھر سے اس عورت کے بارے میں پوچھنا چاہا۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں اس عورت کا کمرہ دکھاتا ہوں جہاں وہ رہا کرتی تھی، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا کہ میں غلط ہوں یا پھر محلے والے اس عورت کے بارے میں غلط کہتے تھے۔ جیسے ہی ہم اس عورت کے کمرے میں آئے، یہ بہت عالیشان کمرہ بنا ہوا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اب میں تمہیں اس عورت کی کہانی سناتا ہوں۔ تم جس عورت کی بات کر رہے ہو اس کا نام شکیلہ ہے۔ بچپن میں ہی اس کے والدین وفات پا چکے تھے۔ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ روٹی کمانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں اس عورت کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ عورت ایک امام مسجد کی بیٹی تھی۔ وہ یہ سب کچھ پیسوں کی خاطر کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا اور لوگوں نے اس کی مدد کرنا چھوڑ دی تھی، پر اس کے ہاتھ میں پھر بھی ہر وقت ایک تسبیح رہا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کیا کرتی تھی۔ پھر وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، میں خود اس عورت کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا کرتا تھا کیونکہ لوگ اسے بہت برا بھلا سمجھتے تھے، لیکن وہ عورت دل کی بہت زیادہ اچھی تھی، بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ عورت مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ خدا صرف دلوں میں رہتا ہے۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں بھی اکثر حیران ہو جایا کرتا تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے۔ میں اس آدمی کی باتیں سن کر اس عورت شکیلہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میرے ذہن میں اچانک ایک سوال آیا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، پھر شکیلہ کی موت کیسے ہوئی؟ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا، ایک روز شکیلہ نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرتے ہوئے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جو معجزہ شکیلہ کی قبر پر ہوا وہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بارش ہونے کی وجہ سے شکیلہ کی قبر کھل چکی تھی۔ جب لوگ قبر ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہوئے تو سب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا۔ معجزہ کیا تھا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جیسے ہی اس کی قبر کھلی، اس میں سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ بارش سے اس کی قبر کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا، یہاں تک کہ اس کی قبر گیلی بھی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ 4 روز سے بارش مسلسل برس رہی تھی۔ معجزہ دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خدا ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس آدمی کی ساری باتیں سن کر میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر آتے ہی میں نے بھی نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس روز میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسی عورتیں ڈھونڈ کر ان کی مدد کروں گا جن کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ایسے گھروں کی مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت مل سکے۔